ایک صحابی رسول نے صرف خواب دیکھا تھا کہ ان کے کچھ ساتھی وہ شہید ہوئے، لیکن وہ جنت میں بعد میں گئے۔ یہ صحابی کی وصال وفات کچھ عرصہ بعد ہوئی، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں ان سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو تعبیر پوچھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ حالانکہ وہ شہادت کا درجہ ان کو ملا ہے، وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہونے چاہیے تھے۔ تو اس وقت ایک لمبی حدیث ہے، میں وہ بیان نہیں کر رہا، صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اس صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم جنت میں اس شہید بھائی سے اس لیے پہلے داخل کیے گئے چونکہ تم نے ان کی بنسبت رمضان المبارک زیادہ پائے تھے۔ رمضان شریف کا مل جانا اور یہ سعادت انسان کو حاصل ہو جانا، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ کئی لوگ اس قدر بد نصیب ہیں کہ ان کو یہ مہینہ حاصل تو ہے لیکن وہ اس کی رحمتوں سے محروم ہیں، اور انہیں خبر نہیں کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، ہم کس نقصان سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادتیں اور یہ برکتیں نصیب فرمائیں، اور پھر اس مہینے کی قدر کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شامل فرمایا۔ اس مبارک مہینے کے آج 4 روزے ہو رہے ہیں، پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں 24 گھنٹے دن کے، 24 گھنٹے رات کو بھی دن کو بھی شراٹے دار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اہل زمین پر برستی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں شراٹے دار رحمت کون سی ہوتی ہے؟ آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوں، باہر بارش ہو رہی ہو، اندر آواز نہ آ رہی ہو، آپ جب باہر نکلیں تو باہر دیکھیں مسجد کے فرش کے اوپر پانی ہے، روڈ کے اوپر پانی ہے، تو آپ سوچیں گے بارش آئی ہے، کسی سے پوچھیں گے۔ یہ ہے موسلا دھار بارش، ہلکی ہلکی بارش۔ لیکن شراٹے دار بارش کون سی ہوتی ہے؟ کہ آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی تیز بارش آئی ہے کہ آپ کو اندر بیٹھے پتہ چل گیا کہ باہر رحمت برس رہی ہے، باہر بارش برس رہی ہے۔ تو ہمیں چونکہ مادیت میں ہم اس قدر آگے چلے گئے ہیں، ہمارا دل اس لیول کا روشن نہیں، یا ہمارے دل جو ہے وہ مردہ ہو رہے ہیں دنیا کے معاملات میں الجھنے کی وجہ سے۔ اگر دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو یہ شراٹے دار رحمت جو ہے وہ رمضان المبارک کے میرے اور آپ کے اوپر برس رہی ہے، تیز بارش برس رہی ہے۔ اللہ ہمارے مرحومین کو جنہوں نے اس سے پہلے رمضان شریف پائے ہیں، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں، اللہ ان رحمتوں کی خیرات انہیں بھی عالم میں برزخ میں نصیب فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ رمضان المبارک کا آج 4تھا روزہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی جو 3 تاریخ ہے، جو تیسرا روزہ ہے، وہ اپنے اندر کافی ساری اہمیت رکھتا ہے، کافی اہمیت کا حامل ہے، کافی اس میں واقعات ہوئے ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا جو واقعہ ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ ہے سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا یوم وصال ہے 3 رمضان المبارک کو۔ ہم آج کی اس نشست میں ان کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کریں گے، اور نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ ہم فاتحہ خوانی کر کے بھی ان کی بارگاہ میں اظہار ثواب کریں گے۔ اگر آپ کو توفیق ہو تو جب گھر میں آپ جائیں، یہاں سے آپ گھر میں پہنچیں اور شام کو جب افطاری کے لیے گھر میں بیٹھیں، توفیق ہو تو زیادہ اہتمام کریں۔ اگر زیادہ نہیں کر سکتے، کم از کم جو گھر کے افراد ہیں ان کو ساتھ بٹھا لیں، اپنے بیٹوں کو، دوتروں کو، پوتروں کو، بچوں کو ساتھ بٹھا لیں۔ جو افطاری کا سامان گھر میں میسر ہے وہاں ختم پاک پڑھ کے جناب سیدہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کر دیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جن کو سیدہ پاک کی رضا حاصل ہو گئی، کہ جن پہ سیدہ کائنات راضی ہوئیں، حدیث مبارک ہے، اس کے اوپر اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو گیا۔
جسے سیدہ پاک کی رضا حاصل ہے اسے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی بھی رضا حاصل ہے، اور جو سیدہ پاک کی رضا سے محروم کر دیے گئے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی رضا سے بھی محروم کر دیے گئے۔ آپ کی فضیلت اتنی ہے کہ اس کے لیے کئی زندگیاں درکار ہیں آپ کے کمالات اور آپ کے اوصاف کو بیان کرنے کے لیے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہم اپنی جو عظیم اور مقدس ہستیاں ہیں ان کے مقام سے تو واقف ہیں، لیکن ان کی سیرت پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ میں آپ کی سیرت کے 3 پہلوؤں کے اوپر آج گفتگو کروں گا۔ پہلا جو پہلو ہے آپ کی سیرت کا وہ ہے وفا شعاری، کہ حضور علیہ السلام سے وفا اور مولا کائنات سے وفا، اپنے خامد سے وفا۔ ایک میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا، اور دوسری جو اس میں آپ کی عظیم صفت ہے وہ حیا، کہ آپ کس قدر حیا دار تھیں، حیا والی تھیں، اس کے اوپر، اور تھوڑا سا جو ہے وہ ذکر میں آپ کی سخاوت کے اوپر بھی کروں گا۔ یہ وہ عظیم وصف ہیں سیدہ پاک میں جو کسی اور میں اس حد تک نہیں جو سیدہ پاک کے اندر یہ 3 خاصے موجود ہیں۔ ویسے تو آپ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، صرف 23 سالہ آپ کی مبارک زندگی ہے، 23 سالہ، 20 اور 3، 23 سالہ آپ کی زندگی ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کی عظمت کے اوپر سینکڑوں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کتنا عظیم کردار ہے سیدہ پاک کا۔ زندگی صرف 23 سال کا عرصہ ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں آپ کی سیرت کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور 1500 سال کا عرصہ ہو رہا ہے پوری دنیا کی مساجد میں آپ کے ذکر کو اور آپ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کبھی سیدہ پاک کے مقام کو سمجھنا ہو تو ایک لفظ سے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ حسنین کریمین کی والدہ ہیں، امام حسن کی اور امام حسین کی والدہ ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جن کے بیٹے امام حسن ہوں اور امام حسین ہوں ان کی والدہ مقام کتنا رکھتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹی ہیں، سب سے چھوٹی بیٹی اور سب سے پیاری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ ایک بات میں یہاں پہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے اس دور میں جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اور وہ اس عمل پر فخر محسوس کرتے، جب وہ اپنی بیٹی کو تہ زمین اتارتے تو پھر لوگوں کو آ کے بتاتے کہ میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا ہے، اس وقت حضور علیہ السلام نے سیدہ پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، یہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور اس موقع پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش اچھی کی، ان کو اچھی تعلیم دی اور پھر ان کی شادی کر دی، وہ میرے ساتھ ایسے جنت میں داخل ہوگا۔ 2 مبارک انگلیاں حضور نے جوڑ دی ہیں۔ آپ سن کے مزہ لیں گے، میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بیٹوں کے بارے میں حکم ہے کہ اگر بیٹے آپ کے نیک ہوئے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی اتنی اچھی تربیت کی کہ آپ کے گزر جانے کے بعد وہ آپ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، تو وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ لیکن بیٹیوں کے لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا، یہاں بیٹوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم نیک بنو، تمہاری نیکیوں کا فائدہ ہوگا کس کو؟ والدین کو۔ لیکن جب بیٹی کی باری آئی ہے نا تو بیٹی سے نہیں کہا، والدین سے کہا، اگر تم جنت چاہتے ہو تو اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کرو، پرورش اچھی کرو، پھر شادی کر دو۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ بیٹی کا مقام کیا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم وہ زمانہ جاہلیت والی جو باتیں ہیں نا وہ ہمارے ذہنوں میں لائی جا رہی ہیں، ہمارے ذہنوں میں سمائی جا رہی ہیں۔ ہم بیٹیوں کی حقوق کو مار رہے ہیں، ان کو وراثت نہیں دے رہے اور ان کا جو ہے وہ خیال نہیں کر رہے۔ بیٹے کا بڑا خیال کرتے ہیں، بیٹے کو یہ چاہیے یہ چاہیے، بیٹی کا خیال نہیں کرتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے آپ جب بھی کوئی چیز تقسیم کریں گھر میں تو سب سے پہلے بیٹی کو عطا کریں، سب سے پہلے بیٹی کو دیں۔ اور حضور علیہ السلام نے اور قرآن مجید میں بھی جہاں بیٹے کی وراثت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا نام نہیں لیا، بیٹی کا نام لیا ہے۔ وراثت میں اللہ نے بیٹی کا نام لیا، تو یہ بیٹی کا مقام ہے
کہ آپ بیٹی سے محبت کریں، یہ بیٹی کا حق ہے، اور پھر ان کی تربیت کریں، ان کی اچھی پرورش کریں، ان کے حقوق ان کو ادا کر کے ان کی شادی کر دیں۔ جب آپ ان کی شادی کریں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے ساتھ ایسے جنت میں داخل ہوگا۔ یوں نہیں فرمایا کہ تمہاری بیٹی بعد میں نیک اعمال کرے تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، یہ صرف بیٹوں کے لیے فرمایا ہے۔